اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ اللہ نے انبیاء کرام سے عہد لیا کہ میں جو تم کو کتاب اور حکمت دے رہا ہوں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہو اس بات کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم اس رسول پر ضرور بالضرور ایمان لے آؤ گے اور اس کی نصرت و حمایت کرو گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پر میرے عہد کو لیتے ہو؟ تمام انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا سو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سو جو شخص اس کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کے دین کے علاوہ جو یہ لوگ چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے سامنے سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، فرما برداری کے ساتھ بھی اور بے اختیاری کے ساتھ بھی، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، اور اس شریعت پر جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام پر نازل کیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم سب اس کے تابعدار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا تو وہ ہرگز اس سے مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر
81, 82, 83 और 84 और 85 आप हजरात के सामने पढ़ी गई, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया से जो अहद लिया उसका तज़किरा फरमाया है। कुल 3 अहद अल्लाह ने लिए। कितने अहद? 3 अहद। एक अहद वो तमाम बंदों से लिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला एक एक इंसान उस अहद में शरीक था। उसे अहद अलस्त कहते हैं, जिसका तज़किरा अल्लाह ने 9वें पारे में फ़रमाया है। जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनकी पुष्ट के ऊपर हाथ फेरा, तो उनकी जितनी ज़ुर्रियत जो क़यामत तक आने वाली थी चींटियों की शक्ल में बाहर आ गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर अपनी नज़र इनायत किया, मारिफत का जाम पिलाया, और फिर अल्लाह ने एक सवाल किया। हमने भी उसका जवाब दिया, हमारे आबा व अजदाद ने भी जवाब दिया, और जो अभी पैदा नहीं हुए हैं उन्होंने भी जवाब दिया, रामनाथ शोभनाथ ने भी जवाब दिया, अल्लाह के साथ शिरक करने वालों ने भी जवाब दिया, मूर्ति पूजा करने वालों ने भी जवाब दिया, सितारों की परस्तिश करने वालों ने भी जवाब दिया, आग की परस्तिश करने वालों ने भी जवाब दिया। अल्लाह ने क्या पूछा? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? हम सब ने और हमारे आबा व अजदाद ने और क़यामत तक आने वाले एक एक इंसान ने कहा था, क़ालू बला, क्यों नहीं आए हमारे परवरदिगार, शहीदना, हम सब इस बात के गवाह हैं कि आप हमारे परवरदिगार हैं, आप हमारे रब हैं, आप हमारे खालिक हैं, आप हमारे मालिक हैं। अल्लाह ने कहा यहाँ पर इक़रार ग़ुलामी किया है, तुम्हें दुनिया के अंदर भेजता हूँ, जाओ इज़हार ग़ुलामी करके आओ। दुनिया में अल्लाह ने उस अहद की वफ़ादारी के लिए भेजा है। जिसने दुनिया में आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म की ताबेदारी की है वो अल्लाह का वफ़ादार बंदा है, और जिसने आकर दुनिया में अल्लाह के हुक्म से सरताबी की है वो अल्लाह का गद्दार है। छोटा मोटा उसने जुर्म नहीं किया है, उसने अपने रब के साथ गद्दारी की है, उसने अपने रब के साथ खयानत की है, उसने अपने रब के वादे के साथ खिलाफ वर्जी की है। इसलिए गद्दारों के साथ मददें नहीं आया करती, वफ़ादारों के साथ आया करती। कल का सर्वे है, हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं, जिसमें से सिर्फ 2% मुसलमान ऐसे हैं जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, बकिया सारे के सारे अपने रब के साथ गद्दारी करने वाले हैं। और फिर कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आती है। तो सुन लें, अल्लाह की मदद गद्दारों के साथ नहीं आती है, अल्लाह की मदद वफ़ादारों के साथ आती है। ग़ज़वा बद्र के अंदर 313 थे, सारे वफ़ादार थे। अल्लाह क़िल्लत व कसरत को नहीं देखता, अल्लाह कमियत को नहीं देखता, अल्लाह कैफियत को देखता है। मुसलमानों अपने अंदर कैफियत पैदा करो। आज भी सारे मुसलमान रब के दर पर आ जाएं, सरेंडर कर दें अल्लाह के सामने और कह दें अल्लाह तू ही हमारा खालिक व मालिक है। तौबा कर लें सच्चे दिल के साथ, आज अल्लाह की मदद आ जाए। ये पहला अहद था जिसे अहद अलस्त कहते हैं। दूसरा जो अहद लिया अल्लाह ने वो अहले किताब से लिया। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूना। ये जो यहूद व नसारा हैं, अहले किताब हैं, जिनको किताब दी गई, तौरात और इंजील दी गई, अल्लाह ने उनसे अहद लिया कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, तो जो अलामात मैंने आपकी तौरात में और इंजील में नाजिल फरमाई हैं, ये तुम्हारा फ़र्ज़ होगा कि तुम उस वक्त की उम्मत के सामने उन अलामात को बयान कर देना। लतुबय्यिनुन्नहु, उनको ज़ाहिर करना, वला तक्तुमूना, उन्हें छुपाना मत। लेकिन हुआ क्या? जब अल्लाह के नबी का ज़ुहूर होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और यहूद आते हैं उलमाए उम्मत यहूद के पास और पूछते हैं कि ज़रा देखें तौरात में अल्लाह के नबी की जो अलामात हैं वो पाई जा रही हैं। तो इन्होंने तौरात खोला और खोल करके कहा कि नहीं नहीं नहीं, झूठ बोला अल्लाह पर और अल्लाह के नबी पर, और अल्लाह के साथ उन्होंने ख़यानत किया और ये कहा कि नहीं, इसमें तो अल्लाह के नबी की सिफ़ात नहीं पाई जा रही।
तौरात में अल्लाह के नबी की सिफत लिखी हुई है, अल्लाह के नबी की आँखें सुरमगी होंगी, ऐसी होंगी जैसे सुरमा लगाया हुआ इंसान हो, आँखें कितनी खूबसूरत लगती हैं। मेरे नबी बग़ैर सुरमा लगाए मेरे नबी की आँखें अल्लाह ने सुरमगी बनाई थी, और ये सिफ़त तौरात में लिखी हुई है। तो उन नालायकों ने कहा, उन खबीसों ने कहा, तौरात को खोल करके झूठ बोला अल्लाह के कलाम पर, और अल्लाह के नबी की सिफ़त को छुपाया, और कहा तो इसमें तो लिखा हुआ है अल्लाह के नबी की आँखें नीली होंगी। इस कदर खबीस कौम है। इस रुए ज़मीन पर सबसे खबीस कौम यहूदी हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया, ईमान वालो यहूद व नसारा को दोस्त न बनाना। ये हमेशा इस्लाम की बुनियाद को खोखला करने का काम करेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यहूद व नसारा को जज़ीरतुल अरब से बाहर किया था। इरशाद फरमाया, अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, जज़ीरतुल अरब से बाहर निकालो इनको, और उनको जिला वतन कर दिया था। फिर एक वक्त आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको वहाँ से निकाला, उनके किलों से बाहर किया, जिला वतन कर दिया। फिर एक हाकिम गुज़रा है जिसे हिटलर बोलते हैं, उसने 80 लाख यहूदियों को मरवाया, जिसको होलोकास्ट कहते हैं, और कुछ लोगों को उसने आज़ाद छोड़ दिया। सवाल करने वाले ने कहा कि क्यों छोड़ दिया इनको? कहा इसलिए छोड़ा है ताकि कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि तुमने जुल्म किया है, तुमने अदल व इंसाफ से काम नहीं लिया है, ये जो बचे हुए कुछ लोग हैं, आइंदा यही लोग इस बात की ज़मानत होंगे कि कुछ लोग ये होंगे जो इस बात की खबासत करेंगे, तो लोग कहेंगे कि हाँ हिटलर ने सही किया था, इनको भी मरवा देना चाहिए था। ये बख्शिश के लायक नहीं। आज क्या हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर? आप किसी शख्स को अपने घर में मेहमान ठहराएं, उसकी ज़ियाफ़त करें, एक रात उसको अपने यहाँ ठहराएं, दूसरे दिन वो आपके ऊपर गन लेकर के खड़ा हो जाए, आपको मार कर आपके घर पर काबिज़ हो जाए, क्या कहेंगे? यही हो रहा है। ये यहूदी कौम खबीस कौम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेअसत हुई, बावजूद कि अल्लाह ने इनसे अहद लिया था और कहा था कि अल्लाह के नबी आएंगे तो अल्लाह के नबी की सिफ़ात को बयान करना। आपकी सिफ़त अल्लाह के नबी के बाल कैसे होंगे? तौरात में लिखा हुआ है अल्लाह के नबी के बाल घुंघरियाले होंगे। खूबसूरती है, ये सिफ़त है। अब उन्होंने कहा कि इसमें तो लिखा हुआ है अल्लाह के नबी के बाल सीधे सीधे होंगे, इन खबीसों ने। लेकिन क्या इनके छुपाने से अल्लाह के नबी का दीन छुप गया? क्या इनके मिटाने से अल्लाह के नबी का दीन मिट गया? कुरान में अल्लाह का इरशाद है, युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये कुफ़ार व मुशरिकीन चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को, यहाँ अल्लाह के नूर से मुराद अल्लाह के नबी का वो दीन है जिसे अल्लाह के नबी और सहाबा ने अपने खून से और अपने पसीने से सींचा है। अल्लाह के नूर को ये कुफ़ार मुशरिकीन चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंक से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा, कामिल करके रहेगा, मुकम्मल करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, काफिरीन को कितना ही नागवार गुजरे, अल्लाह इसे हर कच्चे पक्के घर के अंदर दाखिल करके रहेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। आज इस्लाम पर, तालीमात इस्लाम पर, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर, अज़वाज मुतहरात के ऊपर, तालीमात इस्लाम के ऊपर गैर एतराज़ात कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को हदफ़ मलामत बना रहे हैं, तो याद रख लें कि अल्लाह के नबी का दीन अल्लाह की हिफाजत के अंदर है। नूर हक़ शम्अ इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? और फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्अ क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। कि अल्लाह का रोशन किया हुआ दीन है, खुद अल्लाह ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है, और इंशाअल्लाह जितना तुम इसे दबाओगे उतना ये बढ़ता चला जाएगा, जितना तुम इसे रोकोगे उतना फैलता चला जाएगा, और पूरे आलम के अंदर इस्लाम की हुक्मरानी होना तय इंशाअल्लाह। ये दूसरा अहद जो अल्लाह ने लिया,
یہ اس کا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا۔ اور تیسرا جو عہد اللہ نے لیا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتے ہیں، جو انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ اب آپ دیکھیں میرے نبی کی قدر اللہ کے نزدیک کتنی ہے، میرا نبی اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 1450 سال پہلے سے۔ میرا نبی اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ میرے نبی کی نبوت حاوی ہے تمام انبیاء کی نبوت کو۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا تھا جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور کیچڑ کے درمیان تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق نہیں ہوا تھا، اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ وہ نبوت کا ستارہ آدم علیہ السلام نے دیکھا ٹمٹما رہا تھا، اللہ کے نبی کی نبوت کا ستارہ تھا۔ سید الانبیاء ہیں میرے نبی، اسی لیے معراج میں اللہ نے تمام انبیاء کی امامت میرے نبی سے کروائی ہے۔ سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، کائنات میں محشر میں سارے انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، میرا نبی ہوگا امتی امتی کر رہا ہو۔ معراج کے اندر امتی امتی، کتنی محبت تھی میرے نبی کو ہم سے، آج امت سلمان خان کو فالو کرتی ہے، شاہ رخ خان کو فالو کرتی ہے، جو آپ کی طرف تھوکنا نہیں چاہتے ہیں۔ آج کر کے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے ایسی پینٹس پہنتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نماز کے لیے گیا کہ سامنے جو نوجوان تھا سجدے میں گیا تو سرین نظر آ رہی تھی، گھٹنے کے اوپر پھٹا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کی نقالی کرتے ہیں، کون سا جنون سوار ہے۔ اس نبی کو تم فالو نہیں کرتے جو راتوں رات تمہارے لیے کڑھتا تھا، روتا تھا، تھڑکتا تھا، کانپتا تھا، اللہ سے تمہاری مغفرت کی دعا کرتا تھا۔ تمہیں وہ رنڈے لوگ پسند ہیں جو دن رات تھرکتے ہیں ناچ گانوں کے اوپر، اپنے نبی سے تمہیں محبت نہیں۔ کم سے کم ان سکھوں سے کچھ سبق لے لو، یا اپنے گرو نانک سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کوئی بھی سکھ کا کوئی بچہ ہوگا اور بوڑھا ہو جائے گا اپنے چہرے کا بال صاف نہیں کرے گا، کیونکہ گرو نانک سے ان کو محبت ہے۔ آج میرے نبی سے ہم کو اتنی محبت ہے، نبی کا چہرہ پسند نہیں ہم کو، نبی کا چہرہ پسند نہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے کس منہ سے جام پیئیں گے کل قیامت کے دن؟ کم سے کم وہ چہرہ بنا لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ سنیں، اللہ اس آیت کے اندر تمام انبیاء سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر عہد لے رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء علیہ السلام۔ کیا کہا اللہ نے؟ میں تو تمہیں نبوت دے رہا ہوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، لیکن اس کو یاد رکھو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہارے بیچ میں، تمہارے دور میں وہ نبی یا آخر الزماں آ جائیں، محمد عربی کا ظہور ہو، کالی کملی والے آقا کی بعثت ہو جائے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اس کی بھی جو تمہارے ساتھ ہے، تو تمہارا کام کیا ہوگا اس وقت؟ اس وقت تمہارا کیا فریضہ ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ۔ جو عربی کے ماہر حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے اللہ نے کتنی تاکید کے ساتھ یہ جملہ کہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے تؤمن، ایمان لانا، اور اس کے اوپر لام تاکید داخل کر دیا جائے تو مطلب ہوتا ہے یقیناً، ضرور، اور پھر آخر میں نون ثقیلہ بڑھا دیا، یا ضرور بالضرور، کوئی چارہ ہی نہیں اس کے علاوہ۔ لَتُؤْمِنُنَّ، تمہیں ضرور بالضرور ایمان لانا ہے اللہ کے نبی پر، اور صرف ایمان ہی نہیں لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی حمایت کرنا۔ سارے انبیاء سن رہے تھے، اللہ نے کہا، پھر اللہ نے کیا کہا؟ اَأَقْرَرْتُمْ، ارے کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ سارے انبیاء سے اللہ نے کہا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو،
اب سارے انبیاء نے کہا اقررنا، ہم سب نے اقرار کر لیا کہ اگر ہمارے درمیان ہمارے دور میں اللہ کے نبی کا ظہور ہوگا تو ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کریں گے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ فاشہدوا، تم سب اس پر گواہ رہو، یہ جو تم نے اقرار کیا، مجھ سے عہد لیا ہے، تم سب اس پر گواہ رہو۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا 100 بار شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، 100 مرتبہ شکر ادا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ توریت کا ایک ٹکڑا لے کر کے آئے، کہیں سے کوئی کاغذ مل گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی دیکھیے توریت میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ اور زرد ہو رہا ہے اور پڑھے جا رہے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو پڑھنے میں مشغول ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، زرد ہو رہا ہے، زرد ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی جب نظر مبارک پڑتی ہے اللہ کے نبی کے چہرے اقدس پر، رخ انور پر، تو دیکھا کہ بالکل سرخ ہو چکا ہے۔ فوراً حضرت عمر کو روکا، کیا رہے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھو۔ جب حضرت عمر خاموش ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا امتوحکون یا عمر، اے عمر کیا تم کو ابھی شش و پنج کے اندر تم مبتلا ہو؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، بغیر میری شریعت پر عمل کیے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات نہ ملتی۔ یہ اللہ نے مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کیا آپ نے میری دعوت اپنی امت تک پہنچا دی تھی؟ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے گی اور یہ کہے گی کہ نہیں پہنچایا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ امت محمدی آپ ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کو جھٹلائے گی اور کہے گی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آپ کا حکم لے کر کے نہیں آئے، آپ کی دعوت لے کر کے نہیں آئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کس کو ثبوت میں پیش کریں؟ ان کی امت ہی جھٹلا رہی ہے۔ جانتے ہیں اللہ کس کو بلائیں گے؟ آپ کو بلائیں گے، آپ کو گواہی دینے کے لیے بلائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کی دعوت پہنچا دی تھی اور اللہ کی حجت تمام کر دی تھی۔ کہیں گے ارے ہم کو کیسے بلائیں گے، ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، عیسیٰ علیہ السلام سے سنا نہیں، تو ہم کیسے گواہی دیں گے؟ اللہ رب العزت کہیں گے بلاؤ امت محمدیہ کو، امت محمدیہ اس کی گواہی دے گی کہ میرے اوپر جو نبی اللہ نے نازل کیا تھا، اس نبی کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا تھا، اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ یہ گواہی سب سے بڑی گواہی ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے جب اتنا سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میری دعوت پہنچا دی تھی؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوری دعوت پہنچائی۔ صرف اس سوال کی وجہ سے آتا ہے کتابوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں جتنے رونگٹے ہیں نا، ان کے نیچے سے خون کا فوارہ جاری ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، ہم لوگوں کی بات نہیں چل رہی۔ ہم لوگ کس قید کے مولی ہیں؟ صرف اس سوال پر جو اللہ کریں گے، پھر اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو پیش فرمائیں گے۔ اپنی قدر کو جانیے، امت محمدیہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ کے نبی کی امت آپ کو بنایا ہے، بڑا کام لینا ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑا فخر ہے اس امت کے اوپر، اللہ کے نبی کو بڑا فخر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، سارے انبیاء علیہم السلام کی امتوں کی 120 صفیں، اس میں سے 80 صف میری امت کی ہوگی، 80 صفیں اللہ کے نبی کی۔ تو اللہ کے نبی کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ لواء الحمد کسے دیا جائے گا؟ میرے نبی کو۔ حمد، سورہ فاتحہ الحمد، سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الحمد۔
یہ حمد جو حامیم دال کا مادہ ہے نا، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ قرآن کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، میرے نبی کا نام محمد ہے۔ توریت میں آپ کا نام احمد ہے، اسی مادے سے ہے۔ ہم امت محمدیہ ہیں۔ قیامت کے دن لواء الحمد جسے دیا جائے گا وہی اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں۔ مقام محمود ہے، ایک مقام۔ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا۔ اے اللہ میرے نبی کو مقام محمود عطا فرما۔ کیا ہے مقام محمود؟ ایک مقام اللہ نے بنایا ہے، اس مقام پر صرف ایک شخصیت پہنچے گی، بس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت، ایک شخص، اور جو پہنچے گا اللہ اسی کی سفارش قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میں وہ شخص ہوں گا، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے وہ مقام عطا فرما دے۔ دیکھیں حمد سے کتنی نسبت ہے، قرآن کا آغاز حمد سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا نام احمد، اللہ کے نبی کا نام محمد، ہم امت محمدیہ، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا اللہ کے نبی کو دیا جائے گا، اور مقام محمود میں بھی انشاءاللہ اللہ کے نبی کو عطا کیا جائے گا، پھر میرے نبی سے سفارش فرمائیں۔ تو یہ عہد اللہ نے لیا، کس سے؟ انبیاء سے لیا۔ کس پر؟ میرے نبی کے بعثت پر، میرے نبی کی نبوت کے اوپر انبیاء کرام سے اللہ نے عہد لیا ہے۔ اس لیے عہد کی وفاداری کرنا ہمارے اوپر لازم۔ جب انبیاء پر لازم تو ہم کس کھیت کے مولی؟ عہد کی وفاداری کرو گے بھائی، غداری تو نہیں کرو گے نبی سے۔ اور وفاداری نام نبی نبی چلانے کا نہیں، یہ بھی سن لیں۔ کچھ لوگوں نے نبی سے وفاداری کا نام نبی نبی چلانے کا رکھا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ پوری زندگی ایک مرتبہ ہی نبی نبی نہ چلائیں، کبھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ نبی کے اسوے کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ نبی کیسے اٹھتے تھے، نبی کیسے بیٹھتے تھے، نبی کپڑا پہنتے تو کیا پڑھتے تھے، نبی چپل، ابھی آپ لوگ چپل پہنیں گے نا، نبی چپل پہنتے تو کیا پڑھتے تھے، کپڑا اتارتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو کیا کرتے تھے۔ ایک بندے نے سوال کیا، ایک بندہ نے پونے سے سوال کیا ہے، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اور ایک بندہ ابھی پرسوں آیا تھا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، سینے سے لگا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نوجوان بچہ ہے لیکن اللہ کے نبی کا عاشق ہے، ایک ایک سنت کو پوچھ کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کی بشارت ہوئی ہے، خواب کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے۔ اور میں نے کہا راز رکھنا، کچھ راز ہوتے ہیں جنہیں افشا نہیں کیا جاتا ورنہ انوار ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نبی سے عشق ہو جائے، نبی کی محبت کا مزہ آ جائے، چاہتے ہوں گے تو نبی چلانے سے نہیں ہوگا، نبی کے اسوے کو اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ تو آج میں بتا دیتا ہوں ایک عمل، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ پوچھتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے۔ سونے کا عمل میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی بتایا، اور 4 سال ہو چکے، اس کے بعد سے کوئی آیا نہیں پوچھنے کے لیے، ایسا لگتا ہے کسی کو ضرورت ہی نہیں۔ آج پھر بتا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر کے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں سے اپنے آنکھوں اور رخسار کو ملا کرتے تھے۔ یہ جو عمل کرنا ہے یہ سوچ کر کے کہ میرے نبی ایسا کرتے تھے، فارمیلٹی پورا نہیں کرنا ہے، اچھے سے سمجھ لیں۔ سنت کا نور اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سوچ کر میرے نبی ایسا کرتے تھے اس لیے میں کر رہا ہوں، اس وقت کرنا۔ تو جب سو کر کے اٹھیں گے تو پہلا کیا کام کرنا ہے؟ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنے رخسار اپنے آنکھوں کو ملنا ہے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ کیوں؟ میرے نبی ایسا کرتے تھے، 100 شہید کا ثواب۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ،
100 شہید کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 200۔ ابھی آپ بستر پر ہیں، ابھی آپ بستر سے نیچے نہیں آئے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 شہید کتنا ہو گیا؟ 300۔ پھر اس کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، 100 شہید کا ثواب کتنا ہو گیا؟ اب یہ بستر پر آپ ہیں، 400 شہید کا ثواب، لیکن شیطان نہیں لینے دے گا۔ جیسے اٹھیں گے نا، کہے کہ سنجا لگی بھاگ، اتنی زور سے سنجا لگے گی کہ آپ فوراً بھاگیں گے۔ تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیے، الارم لگا کے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیے۔ 4 سنت بتا دیا۔ پھر اس کے بعد ابھی بستر سے نیچے قدم نہیں رکھنا ہے، چھوٹی سی دعا کر لینا۔ یہ جیسے شہد کی جو مکھی ہوتی ہے نا، وہ مختلف پھولوں سے رس چوس کر کے شہد بناتی ہے، ایسے ہی یہ سب باتیں میں آپ کو بہت اللہ والوں سے لے کر کے بتا رہا ہوں۔ چھوٹی سی دعا، اس کا اثر آپ دیکھیں گے اپنی زندگی کا۔ اللہ سے، اے اللہ بڑا گنہگار، بڑا خطا کار بندہ ہوں، دن کا آغاز ہے، میں چاہتا تو ہوں کہ تیرے حکموں کی پیروی کروں، تیرے نبی کی سنتوں پر چلوں، لیکن یہ شیطان مجھے چلنے نہیں دیتا۔ اے اللہ میں آج آپ سے عہد کرتا ہوں، اللہ سے عہد، صبح بستر پر اترنے سے پہلے، اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کا پورا دن تیرے حکموں کے مطابق اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اے اللہ تو میری اس میں مدد فرما، اے اللہ میری نصرت فرما اور توفیق عطا فرما۔ اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ صرف دعا کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے۔ ایسے آپ کہیں اللہ ناشتہ عطا فرما اور اس کے بعد بیٹھے رہیں، منہ کے اندر چلا جائے گا؟ بیوی جائے گی نا پراٹھا بنانے، تب لائے گی، پھر آپ توڑیں گے، پھر منہ میں ڈالیں گے، پھر چبائیں گے، تب کیا مزہ آ گیا۔ آج ہم لوگوں نے دین کو یہ سمجھ رکھا ہے، دعا تو کر لیے تو ہو گیا، اب دعا کے بعد تو اصل عمل شروع ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر دعا پر ہوتا تو اللہ کے نبی دعا کر دیتے، صحابہ کرام کو کیا ضرورت تھی میدان میں جانے کی؟ دعا کر دیا، کام ہو گیا۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ ایک قلم اپنے پاس رکھنا ہے، 10 روپے کا لے لیں، اور 3 والا بھی ملتا ہے وہ بھی لے لیں، چاہے 3 والا لے لیجیے، 7 روپیہ بچ جائے گا۔ ایک ڈائری لے لیں، 5 روپے کی ملے گی، جیب میں رکھنا ہے۔ یہاں تک تو میں نے بتا دیا نا۔ اب اس کے بعد کی کیا سنت ہے؟ اگر معلوم ہے تو عمل کیجیے، نہیں معلوم ہے ایک سنت میں صرف کہتا ہوں، صرف ایک سنت، زیادہ نہیں۔ آپ کہیں گے ارے مفتی صاحب بہت لمبا چوڑا بتا دیے، کیا بزنس کاروبار نہیں ہے کیا؟ یہ شیطان کے 20,000 نورانی دھوکے ہیں، اور ابھی سے آپ کے خیالوں کے اندر آ رہے ہو۔ اسی لیے مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی نے کہا تھا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتیں سیکھ لو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتیں سیکھ لو، ساری سنتوں پر عمل کرو، بس اتنا کہتا ہوں کہ جو کام دن میں کرتے ہو، رات میں کرتے ہو، ان کاموں کو نبی کے اسوے پر ڈھال لو۔ یہ تو آسان ہے نا۔ روزانہ ہم کپڑا پہنتے ہیں، روزانہ ہم چپل پہنتے ہیں، روزانہ ہم غسل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہو وہ کام تو اللہ کے نبی کی سنت پر کرنے لگو۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب ہم اوپر بستر سے نیچے اتر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ اگر معلوم ہے تو عمل کیجیے، نہیں معلوم ہے یہ جو ڈائری ہے نا اس پر نوٹ کر لیجیے۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ عمل کرتے ہیں۔ 4 سال ہو گئے ابھی تک ایک بندہ آیا نہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کریں؟ علماء سے مل کے پوچھیں میرے نبی کی سنت کیا، اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ پھر دوسرے دن ایک سنت سیکھ لیں۔ 1 مہینے میں کتنی سنتیں سیکھ لیں گے؟ 30 سنتیں، اور زندگی کو اللہ نورانی بنا دیں گے۔ کر کے دیکھ لیں، اور سنتوں سے خالی زندگی ہوگی، نہ نماز کے اندر حلاوت ملے گی، نہ قرآن کے اندر چاشنی ملے گی۔ اور جیسے اب تک 40 سال 50 سال 60 سال گزر گیا ہے، ایسے 10-20 سال اور گزرے گا، پھر قبر کے گڑھے میں پہنچ جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں زندگی کا لطف حاصل کرنا، اگر چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے عشق کا مزہ لینا، تو نبی کے اسوے کو اپنی زندگی میں داخل کر لو مسلمانوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ
اس کے بعد اگر کوئی روگردانی کرے گا، کوئی سرکشی کرے گا، کوئی اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ لوگ فاسق ہیں، اللہ کہتا ہے فاسق ہے۔ اور فاسق کی گواہی مقبول نہیں، فاسق کی گواہی مقبول نہیں ہے، نہ مستجاب الدعوات کی دعا میں اس کا کوئی حق ہے۔ کوئی کتنا بڑا اللہ والا دعا کرے گا، دعا بھی اس کے لیے قبول نہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی جبروت کی وجہ سے جتنی آسمان و زمین کے اندر اشیاء ہیں یہ سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ گاہے کہ الزمی رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، جو دانہ زمین سے اگتا ہے اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یہی انسان اتنا سرکش ہے، دن رات اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے اس کا منہ درد کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ کی جب پاکی کی باری آتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی باری آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ چھٹی نہیں ہے، دکان میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ سرکش انسان کہتا ہے جو صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں میں سرابور رہتا ہے۔ نوٹ گنتا ہے، اللہ آنکھ کی روشنی چھین لے، کس آنکھ سے نوٹ گنے گا؟ جو تو نوٹ گن رہا ہے کھٹا کھٹ 50,000 60,000، اللہ ایک آنکھ کی روشنی لے لے، ایک وقت کی نماز نہ پڑھے۔ جس ہاتھ سے گن رہا ہے اللہ اس ہاتھ کو لولا کر دے، کیسے گنے گا؟ تو اللہ کے کرم کے قربان جائیے کہ اللہ کی ادھر نافرمانی ہی نافرمانی ہے، ادھر سے اللہ کی عطا ہی عطا ہے، ادھر سے بندے کی طرف سے سرکشی ہی سرکشی ہے، اللہ کا فیض ہی فیض ہے۔ واہ اللہ واہ۔ ابھی ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، اگر کوئی گناہ کبیرہ جان بوجھ کر کے کرے، جانے کہ ہاں یہ گناہ کبیرہ ہے اور پھر بھی کر رہا اور یہ سوچ رہا کہ پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، تو کیا پھر اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے کہا رہے بھائی ایسا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے، یہ جان بوجھ کر کے کر رہا اور یہ بھی کہ پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، تو میں نے تو بھائی کتابیں کھنگالی، کیونکہ ہمارے اساتذہ نے سکھایا ہے کہ بابو کوئی بات جب تک کہ تحقیق نہ ہو نہ بتانا۔ ہمارے استاد ابھی باحیات ہیں، اللہ انہیں اور زندگی عطا فرمائے، علامہ قمر صاحب گورکھپوری، تو انہوں نے کہا دہلی کے اندر میں تفسیر کرتا تھا اور بہت سے لوگ سوالات کرتے تھے اور بہت سی جوابات مجھے نہیں آتے تھے، تو میں صاف کہہ دیتا تھا لا ادری، مجھے معلوم نہیں بابو، میں دیکھ کر کے بتا دوں گا۔ میں نے کہہ دیا بھائی میں کتابیں دیکھوں گا تب بتاؤں گا۔ اب میں نے کتابیں دیکھی ہیں الحمدللہ، اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، علامہ ابن قیم نے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، سارے علماء نے متفقہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، جان بوجھ کر کے گناہ کبیرہ کرتا ہے یا انجانے میں کرتا ہے، بہر صورت اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، 2 قطرے ندامت کے بہا دیتا ہے، توبہ کے شرائط پائے جاتے ہیں، 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 گناہ جو کر رہا اسے چھوڑ دے، نمبر 2 اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا دے، ندامت ہو اپنے کیے کے اوپر، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو۔ یہ 3 شرائط کا مجموعہ پا لیا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے جا معاف کر دیا۔ واہ اللہ، کتنا کریم میرا اللہ، لیکن بندہ ہے کہ گناہ کرتے چلا جا رہا ہے۔ ہاں یہ لکھا ہے مسئلہ، غرغرے کے وقت کا ایمان معتبر نہیں، آخری وقت آ چکا ہے، فرشتے نظر آ رہے ہیں، اب ایسے انسان گناہوں سے توبہ کرے تو مقبول؟ فرعون نے بھی کلمہ پڑھا تھا جب دریا میں ڈوب رہا تھا، 2 لائن کا کلمہ تھا اس کا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور زندگی میں چھوٹا سا کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ نے کہا غرق کر دو خبیث کو۔ کیوں؟ اب غرغرے کے وقت، اب تو دیکھ لیا، ایمان بالغیب کہاں رہ گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہے نا، اب تو تم نے دیکھ لیا پھر ایمان لا رہے ہو، کس چیز کا ایمان؟ اس لیے بھائی ابھی موقع ہے، اللہ کے سامنے آ جاؤ، سرنڈر کر دو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے،
آج مسلمان سارے کے سارے اللہ کے گھر آ جائیں، سرنڈر کر دیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنا لیں، آج اللہ کی مدد نازل ہو جائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سارے لوگ میرے سامنے سر اطاعت خم کرتے ہیں، یہ سرکش انسان ہے جو صرف اپنی انا دکھاتا ہے، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، تھوڑی سی جوانی آ گئی، اکڑنے لگتا ہے۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی، میرے نبی تو کہہ ہی رہے ہیں، اس طرح کے جتنے صیغے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں اللہ ہم سے مخاطب ہے نبی کے واسطے سے۔ اے امت تم کہو، اللہ کے نبی تو کہہ ہی رہے ہیں، اللہ کے نبی تو سب سے زیادہ ایمان کامل کے فرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سے اللہ کہہ رہے ہیں، قل آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر، شریعت پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، اور ان شریعتوں پر بھی جو پچھلے انبیاء کے اوپر نازل کی گئی، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، لیکن شریعت جو چلے گی وہ اللہ کے نبی کی چلے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کا صاف اعلان قرآن کے اندر ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ، اسلام کے آ جانے کے بعد، اللہ کے نبی کے مبعوث ہو جانے کے بعد اسلام کے علاوہ اگر کسی اور دین کا طلبگار ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے کبھی بھی قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہوگا۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے اس دنیا کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو میری شریعت کے اوپر عمل کرتے، یہ آخری شریعت، فائنل شریعت اللہ رب العزت کی، اور فائنل نبی، آخری نبی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت، آپ کا طریقہ آخری طریقہ، اللہ تک لے جانے والا راستہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے وہ گمراہی والے راستے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسے لکیر بنائی، اور اس طرح بہت سی لکیریں بنائیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ سارے راستے یہ جو ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ اس لیے ہر نماز کے اندر اللہ نے سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا ہر رکعت میں، اور سورہ فاتحہ میں ایک آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور جب صراط مستقیم کی ہدایت مل جاتی ہے پھر اللہ رب العزت بدعات و خرافات سے بچاتے ہیں، اسراف و تصریف سے بچاتے ہیں، پھر اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما کر امت وسط بنا دیتے ہیں، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یاد رکھیں وہی لوگ گواہی دیں گے جو امت وسط ہوں گے، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں امت وسط بنا، صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے دوست ہیں اور بہت ہر دل عزیز دوست ہیں، افتاح کے ساتھی ہیں، حضرت مولانا مفتی خورشید احمد صاحب مدینہ منورہ سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے، مدینہ منورہ ہی میں رہتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی کوثر صاحب، عبدالرحمن کوثر صاحب، جو صاحبزادے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت کے بڑے کام ہیں اور بڑے امت کو ان سے بڑا نفع پہنچا ہے، مدینہ ہجرت کر گئے، وہیں پر حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن کوثر صاحب، بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم ہیں، مدینہ میں بڑی حیثیت حضرت نے ایک پیغام بھیجا ہے پوری امت کے نام، سارے مسلمانوں کے نام۔ اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں، ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ 2 آیتیں قرآن کریم کی ہر مسلمان مرد اور عورت اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورہ قمر۔ اسی طریقے سے ایک آیت فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، 7 مرتبہ ان 2 آیتوں کو پڑھنا ہے، اس نیت کے ساتھ اللہ ظالمین کے ظلم کو ختم فرما، ظالمین سے اللہ انتقام لے اور مظلومین کی اللہ نصرت اور حمایت فرما۔ اگر آج بھی یہ جو حالات ہمیں دعوت دیتے ہیں
کہ مسلمانوں ان کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، یہ حالات ہمارے اوپر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اپنے نبی کے اسوے کو اپناؤ، نبی کے دامن سے لپٹ جاؤ، آ جاؤ آغوش مصطفیٰ کے اندر، نبی کی سنتوں کو اپنا لو، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو، اللہ سے توبہ کر لو، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے ان 2 آیتوں کا استحضار کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ورد سارے مسلمان کریں، اللہ رب العزت کی یقینی مدد انشاءاللہ نازل ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔